فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صلوات۔ آیہ مبارکہ کا اس سے پہلی اور اس کے بعد والی آیت کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالت یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ان ساری باتوں کے باوجود، اللہ کی نشانیوں کے باوجود، اللہ کی طرف سے ہادیان برحق کے باوجود، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ان میں؟ کیا عقل مند نہیں بنتے ہیں؟ پھر جس آیت کی آج تلاوت کی ہے وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، یعنی صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے مدد طلب کرنی ہے، دو چیزوں سے، صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا، اور یہ انہا کی ضمیر نماز کی طرف جا رہی ہے، اور یہ نماز لَكَبِيرَةٌ، گراں ہے، بھاری ہے، ثقیل ہوتی ہے لوگوں پر، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو خاشع لوگ ہیں، خضوع و خشوع رکھنے والے ہیں، ان کو نماز گراں نہیں لگتی ہے، بلکہ ان کو نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، نماز سے ان کو لطف آتا ہے، نماز سے وہ مزہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت الذین یظنون، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ 3 آیات کا ترجمہ ہو گیا، اور جو آج آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے خالق کائنات کی طرف سے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ نماز سے مدد طلب کرنا، اس سے کیا مراد ہے کہ نماز آئے گی، نماز کو پکاریں گے اور نماز مدد کے لیے پہنچ جائے گی؟ نہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی ہو، اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز پڑھیں 2 رکعت، اور کہیں میرا اللہ میں تیری بارگاہ میں آ گیا، اور تو کوئی دربار اس قابل نہیں تھا کہ میں اس میں چلا جاتا، تیری بارگاہ میں آیا، تیرے حکم کے مطابق میں نے نماز ادا کی ہے، اب میرا اللہ تیری نماز تو ادا کی گئی، تجھے اس اپنی نماز کا واسطہ میری یہ مشکل آسان کر دے۔ اور روایات میں ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آتا ہے اور عرض کرتا ہے، میرے مولا و آقا، اے پیغمبر خدا، میں بہت پریشان ہوں، بہت مصیبتوں میں ہوں، بہت مشکلوں میں ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، اذهب الی المسجد، جاؤ مسجد کی طرف، توضا، وضو کرو، وصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اس لیے کہ خالق فرما رہا ہے، پیغمبر نے پھر اس آیت کی تلاوت کی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
اور خالق تو یقیناً وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ جب اس نے کہا ہے کہ نماز اور صبر سے تم نے مدد طلب کرنی ہے اور تمہاری مدد ہوتی رہے گی، تو پھر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو خالق یقیناً اپنے وعدہ کو پورا فرمائے گا۔ تو وہ آدمی آتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، اور اپنی مشکلوں کے حل کی دعا مانگتا ہے، تو خالق کائنات اس کی تمام مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں، وہ تو خالق کامل و اکمل ہے، جامع جمیع صفات ہے، اور اس کی نماز جیسے اس نے فرمایا ہے اگر اسی طرح سے پڑھی جائے تو نماز بھی کامل ہے، عبادت کامل ہے، نقص ہم میں ہے۔ اللہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اہل بیت واسطہ ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، حقیقی نماز میں کوئی کمی نہیں ہے، صبر کے جتنے افراد ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔